ہمارا معاشرہ بڑا شدید قسم کی جہالت کا شکار ہے. تو وہ کسی کی بچی کو کیسے لے کے چلنا ہے اور بچی نے کیسے کسی کے ساتھ چلنا ہے، یہ ماں باپ نے نہ سیکھا نہ آگے اولاد کو سکھایا. کہ تھوڑی سی سیرت سامنے ہو تو زندگی آ جاتی. 11 شادیاں اس لیے تھیں کہ ہر مزاج کی عورت کے ساتھ چل کے دکھایا. کھانے کو کچھ نہیں اور قربان ہو رہی. اظہار محبت کر کے دکھایا. عرب میں بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھی کھانے کے لیے، بڑی بڑی ایسے بڑی بڑی. تو حضرت عائشہ کبھی کبھی گوشت بنتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھاتی اور 1-2 بائٹس لی، سارا تو کھانے آپ نے رکھ دیا. میرے نبی اس کو اٹھاتے، اسی ٹکڑے کو جہاں حضرت عائشہ نے دانتوں سے کاٹا ہوتا تھا ان کو دکھا کر وہیں سے کاٹ کے کھاتے تھے. رب ذوالجلال کی قسم، اظہار عشق نہیں تھا، آپ کو سکھانا تھا کہ گھر میں کیسے. ایک نبی جب یہ کر رہا ہے تم کیوں نہیں کرتے؟ پیالے بڑے بڑے ہوتے تھے پانی پینے کے، تو جب وہ بڑے پیالہ اٹھاتی، اب تو بخل آ گیا نا، گلاس بھی چھوٹے ہو گئے، کپ بھی چھوٹے ہو گئے، ہر شے چھوٹی ہوتی جاتی. ہمارے بچپن میں ہمارے گھروں میں 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا. جو مہمان ہوتے تھے ڈیرے میں، چاہے پردیسی چاہے اپنے، سب کو دودھ پلایا جاتا تھا، سب کو. میں نے اپنے ہاتھوں سے، میرے والد صاحب نوکروں کو، جب میں کبھی آتا تھا نا اسکول سے واپس، تو مجھے سکھانے کے لیے مجھے ٹرے اٹھوا دیتے، جا پتر پرانے نے روٹی کھوا دیا. تو نوکر موجود ہے، میں ٹرے اٹھا کے لے جا رہا ہوں. ان کی تمنا تھی کہ ان کے اندر بھی مہمان نوازی پیدا ہو، جیسے میرا باپ بہت مہمان نواز سخی آدمی تھا. تو اس زمانے میں بڑے بڑے وہ ہوتے تھے پیالے جس میں پانی پیا جاتا تھا. تو اما عائشہ نے یوں پیا، رکھ دیا. تو اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ٹچ کر کے پیتے تھے. یہ زندگی پڑھو، میرے نبی نے زندگی کیسے گزروائی، کیسے گزاری. حضرت میمونہ کے گھر کی باری اور آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھ کے باہر گئے. پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا بستر خالی. ان کو چکر دیا شیطان نے کہ لگتا ہے میرے نبی مجھے چھوڑ کے نا کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. انہیں غصے میں کنڈی لگا تھی. جب آپ واپس آئے تو دروازہ بند، تو آپ نے دستک دی. میمونہ آپ کی آخری شادی، خدیجہ پہلی شادی ہیں، میمونہ آخری شادی ہیں. اور یہ ہے آپ کے ہلالیہ، بنو ہلال سے ہیں. آپ نے غریب عورت سے شادی کی، جویریہ صفیہ باندیاں ہیں. آپ نے متوسط طبقے میں شادی کی، میمونہ، ام سلمہ، حفصہ، عائشہ. آپ نے مالدار خاتون سے شادی کی، خدیجہ ام حبیبہ سردار کی بیٹی ہیں. تینوں طبقات میں شادی کی، غریبوں میں، متوسط میں، مالداروں میں. پھر اپنوں میں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، یہ سب قریش ہیں. باہر عربوں میں شادی کی، اپنے خاندان کو چھوڑ کے عربوں میں شادی کی، جویریہ، میمونہ، یہ باہر ہے. پھر بالکل باہر شادی کی، یہودی خاندان میں شادی کی، حضرت صفیہ. 3 طرح سے، اپنا، پھر برادری، پھر غیر. تینوں گھروں میں شادی کی، متوسط، غریب اور مالدار، تینوں گھروں میں شادی کی. بیوہ، مطلقہ، کنواری، تینوں سے شادی کی. حضرت خدیجہ بیوہ ہیں، حضرت عائشہ کنواری ہیں، اور حضرت حفصہ مطلقہ ہیں. حضرت زینب بنت جحش مطلقہ ہیں، طلاق والی سے شادی کی، بیوہ سے شادی کی، کنواری سے شادی کی، مالدار سے کی، متوسط سے کی، غریب سے کی، سارے طبقات. ولیمہ سادہ بھی کیا، درمیانہ بھی کیا، اور عالی شان بھی کیا. جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا نا، نکاح ہو گیا، بنو ہاشم کے بڑے سردار گئے، تو اسے پتہ چلتا ہے کچھ لوگ لے کے جانا کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے. ہاں لیکن اتنا اگلے پر بورڈ ڈال دیں، اسی 200 آ رہے ہیں تو اسی دیگاں پکاؤ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو لیکن کچھ لوگ لے کے جانا کوئی منع نہیں. جب اٹھ کے چلنے لگے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں باہر جا رہا ہوں. کہا نہیں، ولیمے کا انتظام فرمائیں، اور 2 اونٹ کے پیسے دیے کہ یہ لیجئے، 2 اونٹ ذبح کر کے مکے والوں کو ولیمہ کھلائیں. تو پورے مکے کی ضیافت کی گئی. حضرت زینب کا ولیمہ سارے مدینے کو کھلایا گیا، اور حضرت عائشہ کا ولیمہ دودھ کا گلاس، جو آتا تھا دودھ کا گلاس، سادہ بھی، درمیانہ بھی، اور عالی شان بھی. اس طرح میرے نبی نے زندگی کو پھیلایا تاکہ ہر طبقہ زندگی کی روشنی اور رہنمائی لے سکے. آپ نے ساری زندگی سادہ لباس پہنا، لیکن ایک دفعہ ایک جوڑا پہنا،
یہ سنت نہیں، اجازت ہے، اجازت کہ منع نہیں، اگر حلال پیسے سے ہو منع نہیں ہے۔ ایک اونٹ کی کیا قیمت ہوگی کوئی بتائے؟ 2 لاکھ۔ سعد بن عبادہ آئے، یا رسول اللہ آپ کے لیے جوڑا لایا ہوں، ریشمی نہیں تھا، ریشمی تو حرام ہے، آپ کو پہنانا ہے۔ کہا اچھا کتنے کا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کے جوڑا خریدا ہے۔ 54 لاکھ، اگر 2 لاکھ قیمت مقرر کی جائے 54 لاکھ آپ نے پہنا اور اتارا، اور امت کے بادشاہوں کو راستہ دے دیا کہ اگر ایک بادشاہ شاہی لباس پہنے اور وہ ریشم نہ ہو اور حلال کمائی سے ہو تو گنجائش موجود ہے، اس کو سنت نہیں کہتے، اس کو اجازت کہتے ہیں، اجازت موجود، اس کی اجازت موجود۔ اب صرف مالداروں کا نبی بن کر نہیں آئے، صرف غریبوں کا نبی بن کر نہیں، امت کے تمام گدھے پر سوار ہوئے غریبوں کو راستہ دیا، خچر اونٹ پہ سوار ہوئے متوسط کو راستہ دیا، اور عالی شان گھوڑوں پہ سوار ہوئے مالداروں کو راستہ دیا۔ ورد، ثقب، سبحہ، تلال، طراز، لحیف، مرتجل، مرتجز، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں جو عالی شان گھوڑے تھے، نسلی گھوڑے۔ پھر نیچے آ گئے عسکر، ثعلب، اونٹ، پھر اور نیچے آ گئے عزبہ، شہدہ، جدعا، قصوہ، اونٹنیاں، پھر اور نیچے آ گئے دلدل، فضہ، خچر، پھر اور نیچے آ گئے، سب سے نیچے آ گئے غفیر، یافور، گدھے۔ میں نے آپ کو اپنے نبی کے گدھوں کے نام بھی بتا دیے اور اونٹنیوں کے بھی، اونٹ کے بھی، گھوڑوں کے بھی نام بتا دیے۔ یہ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی دے کر گئے۔ آپ کی بکریوں کے نام محفوظ، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثا، قمرا، یمن۔ یم بکرا تھا اور 9 بکریاں تھیں، میں نے آپ کو سارے نام گنوا دیے۔ میرے رب نے اپنے حبیب سے ایسا پیار کیا ہے کہ اس کی سنت تو سنت ہے، اس نے اس کی بکریوں کے نام بھی محفوظ کر دیے۔ میں سینے سے نکال کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا شروع میں، تو آپ ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے، آٹا گوند کے دیتے تھے۔ جب ان کو آٹا گوندنا آ گیا پھر چھوڑ دے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ مجھ سے کہنے لگا چلیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے گا، ایک حسین معاشرہ۔